السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج درس کا تیسرا سبق ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین مبارک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تیسرا دن ہے۔ کچھ لوگوں کے اصرار پر یہ ہے کہ کیونکہ ہماری مادری زبان سندھی ہے تو کافی لوگوں کو اردو خاص یعنی الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ انشاءاللہ درس تو اردو میں ہی ہوگا، لیکن میں ترجمہ انشاءاللہ آج سے اردو میں بھی بتاؤں گا آپ کو اور سندھی میں بھی ترجمہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کوشش یہی ہے میری۔ تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ 5 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ماشاءاللہ مختصر ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک لفظ پڑھ کر بھی سناؤں، تاکہ جن بھی مرد یا خواتین حضرات کو الفاظ کی طرح سے پڑھنے نہیں آتے تو وہ انشاءاللہ پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ سندھی میں بھی انشاءاللہ اور اردو میں بھی ترجمہ بتاؤں گا۔ باقی درس جو ہے انشاءاللہ وہ اردو میں ہی ہوگا۔ لِتُنذِرَ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آ جائے گا۔ لِتُنذِرَ جیاں ڈریجاری ان قوم کے، جیاں ڈریجاری ان قوم کے جو نہ ڈریجاریا ویا ابا دادا انہن جا پوئے یہ بے خبر آہن۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ آسان ہے نا ماشاءاللہ۔ جو بھی مرد یا خواتین میں سے کسی کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اس سے کوشش کریں گے، تو آپ دیکھ کر قرآن شریف اور یہ الفاظ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ تو اب سندھی میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیاں ڈریجارے ان قوم کے جو نہ ڈریجاریا ویا ابا دادا انہن جا پوئے یہ بے خبر آہن۔
پہلے سندھی میں ترجمہ کر کے چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ اردو میں. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. آسانی ماشاء اللہ. لقد حق القول بے شک ثابت تھیو بول انہن ماں کیترن تے پوئی اہے نہ ایمان آنیدا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ثابت تھیو بول انہن ماں کیترن تے پوئی اہے نہ ایمان آنیدا. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. الحمدللہ. تھوڑی آپ کوشش کریں، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ بس اس طرح پڑھیں. یہ پڑھنے کا میں آپ کو صحیح انداز بتا رہا ہوں. اب یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا ہے، یہ آپ فی الحال پڑھنا سیکھ جائیں. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح آپ پڑھیں، بس کوشش کریں. اب ترجمہ سنیں لفظ کا. انا جعلنا بے شک قیاسوں فی اعناقہم گچن انن جی میں گچن میں اغلالا گٹ فہی الی الاذقان پوئی اہے کھاڈن تائیں ہوندن فہم مقمحون پوئی اہے گاٹے ٹنگیل تھیندا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فہم لا یبصرون. الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی آپ محنت کیجیے گا، جو مرد خواتین کو پڑھنا نہیں آتا انشاءاللہ آ جائے. بس آپ یہ کوئی جو اس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ اس طرح پڑھیں، بس تھوڑی محنت کریں. 3-4 مرتبہ دہرائیں گے انشاءاللہ وہ آیت آپ کو انشاءاللہ مکمل آ جائے گی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ऐं कंदासूं उन्हनि जे आॾो बंदि ऐं उन्हनि जे पोयां बंदि पोइ खेनि ढकींदासूं पोइ इहे न ॾिसंदा. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ऐं बराबरि आहे उन्हनि लाइ जो तूं ड्रिजारी उन्हनि खे या न ड्रिजारी इहे कोन मञीदा. इन्हनि खे ड्रिजारी या न ड्रिजारी इहे न मञीदा. اللہ تبارک تعالیٰ इन्हनि 5 आयतुनि में असांजे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेके कुझु ॿुधायो उहो हाणे मां तव्हांखे इंशाअल्लाह उर्दू में ॿुधायां थो ऐं थोरो सम्झाणी बि इंशाअल्लाह इन जी मां तव्हांखे ॾियां थो. आयतूं बि वरी अलहमदिल्ला मां उर्दू में जॾहिं ॿुधाईंदुसि तव्हांखे उन में. अब उर्दू में इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा सुने. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تاکہ
تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ 5 آیتیں جن کا میں نے آپ کو ترجمہ سندھی میں بھی ماشاءاللہ بتایا ہے اور اردو میں بھی ترجمہ بتایا ہے۔ الحمدللہ ایک ایک لفظ آپ کو جدا پڑھ کر بھی سنایا ہے تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے، ترجمہ بھی آ جائے اور پڑھنا بھی۔ تو مہربانی کر کے پڑھنا ضرور سیکھیں۔ یاسین مبارکہ آنی چاہیے۔ رمضان مبارک کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں یاسین مبارکہ پڑھنا آ جائے اور سمجھ بھی آ جائے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا، میں نے آپ کو پہلے درس میں بتایا، یاسین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو ہمیں دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد والقرآن الحکیم، اللہ تبارک یہاں پر قرآن کی قسم کھا رہے ہیں۔ قرآن حکیم، قرآن کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، الحمدللہ سمجھیں آسانی سے، جو بھی مرد خواتین سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قرآن الحکیم، قرآن کیا ہے؟ حکیم، حکمت کی کتاب ہے۔ حکمت یعنی دانائی، عقل، فہم، سمجھ، اس کی کتاب ہے۔ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حکمت دے رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ دانائی دے رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ دے رہے ہیں کہ ہم سمجھیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پہلے یہ سمجھے کہ اس آیت میں کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن حکمت کی کتاب ہے، دانائی،
عقل فہم سمجھ کی کتاب ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا، اس سے فائدہ اٹھائیں نا۔ ہمیں کیسے حکمت ملے گی، ہمیں کیسے دانائی ملے گی، ہم کس طرح یعنی حکمت اور بصیرت والے بنیں؟ قرآن شریف پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، تب ہمیں حکمت ملے گی۔ یاسین مبارک پڑھیں گے، ہمیں حکمت ملے گی۔ سمجھیے گا میری بات، یہ آپ کو الحمدللہ کھول کھول کے بتا رہا ہوں یار، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، اے میرے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن دی ہے، قرآن حکیم، اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد آپ آئے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کام کریں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کوئی فکر نہ کریں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ بس کام کریں، آپ دین کا کام کریں، اسلام کا کام کریں، لوگوں کو بتائیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ جو کافر آپ کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں کر، آپ ان پر دھیان مت دیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کام کریں علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کتاب جو قرآن شریف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب ہیں، قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور زبردست رحیم ہے، بہت مہربان۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یاسین مبارکہ میں خاص رحمت ہے، رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا کہ والقرآن الحکیم، یعنی قرآن حکمت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں خاص رحمت ہے، خاص رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب اتارا گیا ہے جو اللہ زبردست غالب ہے، غالب ہے اور بہت مہربان ہے، ان کی رحمت بھی مکمل ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان 5 آیتوں کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ ان کو ڈرائیں، ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو کسی نے نہیں ڈرایا آپ سے پہلے۔ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے بس اعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا تھا پہلے؟ آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مکے کے جو پہلے مشرک تھے، وہاں پر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ تو بڑی غفلت میں تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں، ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے،
یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ ان پہ جہالت ہے، یہ ضد کریں گے، یہ لڑیں گے، مریں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے، یہ لڑیں گے، مریں گے، ان میں ہٹ درمی ہے، ان میں ضد ہے، ان میں عناد ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ان میں ایک تو ضد ہے، ہٹ درمی، جہالت، اور ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھی جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ مثلا ایک آدمی ہو جن کے گلے میں توق ہو، جیسے آپ قیدی دیکھتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں نا جیلوں میں، ان میں یعنی گلے میں توق ڈالا ہوا ہوتا ہے، سر اس کا ایسے اوپر ہوتا ہے، ہاتھ میں اس کے باندھے ہوتے ہیں، پیر بھی اس کے باندھے ہوتے ہیں، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے، نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ نیچے دیکھ سکتا ہے، نہ اوپر دیکھ سکتا ہے، اس کے گلے میں توق ہوتا ہے۔ ہاں، آپ نے قیدی دیکھے ہوں گے نا ایسے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، جب ان کے گلے میں توق ہے، ضد کا، ہٹ درمی کا، جہالت کا، یہ کچھ دیکھیں گے ہی نہیں، آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں۔ جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، بڑے بڑے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ جو بات سنے گا ہی نہیں قرآن شریف کی بات، وہ کیسے سمجھے گا؟ تو انسان کو ضد نہیں کرنی چاہیے، یہ میری بات آپ نصیحت بھی سمجھ لیں، یہ میری طرف سے عاجزانہ آپ سے درخواست بھی ہے، یہ میری طرف سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے کافر جو تھے نا وہ ضدی تھے، جہالت کی وجہ سے ضد کر رہے تھے، نہ ادھر کی بات نہ ادھر، سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ آگے انشاءاللہ آئے گا 11ویں آیت میں، انشاءاللہ جو اگلا سبق ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن شریف میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سمجھیے گا میری بات، میں آپ کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے مثال ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے یہ مثال کہ ان کے آگے بھی ایک دیوار ہو، پیچھے سے بھی دیوار ہو، ہاں، اور ان کے آنکھوں کے پردہ ہوا ہو، تو یہ کیا دیکھیں گے؟ قرآن شریف اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، یا قرآن شریف کھول کے دیکھیں، اب آنکھوں کے سامنے پردہ ہو، آگے سے دیوار، پیچھے سے دیوار، تو یہ کچھ دیکھیں گے ہی نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب یہ کیا دیکھیں گے؟ آگے سے بھی دیوار ہے، پیچھے سے بھی دیوار ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ ہوا ہے، یہ کیا دیکھیں گے؟ کچھ نہیں دیکھیں۔ یہ کافروں کی مثال ایسی ہے۔ تو انسان کو ضد نہیں کرنی، ضد چھوڑ دے، اپنے اندر کو صاف کرے، پھر قرآن شریف کھول کر پڑھیں اور سنیں، پھر اس میں ہم کو باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ انہیں خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں، برابر ہے، ایک ہی بات۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو اگلے سبق میں بتاؤں گا۔ تو یہ تھوڑا مختصر احوال تھا، 10 آیتوں کا الحمدللہ آج مکمل ہو گیا۔ آپ ان کا ورد بھی کریں، ان کا ترجمہ بھی سنیں، اور الفاظ جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتائیں اس کو آپ دہرائیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔
یاسین مبارکہ. اور یہ جو آیت مبارک ہے نا 9 نمبر یہ توجہ سے سنیے گا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ 9 نمبر آیت بڑے کام کی آیت ہے کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو آج کل ایئرپورٹ پر بہت تنگ کرتے ہیں، یعنی چیکنگ وغیرہ وہ تو آپ جب جائیں تو یہ پڑھ کر جائیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا ایئرپورٹ پر یا پولیس والے وہ کچھ بھی. آپ کے انشاءاللہ آسانی سے سب کاغذات وغیرہ چیکنگ وغیرہ ہو جائے گی سہولت سے. جب بھی آپ ایئرپورٹ پر جائیں گے یا کسی دوسرے ملک میں ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں نا تو یہ آیت پڑھ کر جائیں. کم از کم 9 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، یا پھر جب ایئرپورٹ پر جائیں یا ایئرپورٹ اتریں تو یہ پڑھتے جائیں. انشاءاللہ آپ کو آسانی سے چیکنگ وغیرہ ہو جائے گی، کوئی پریشان نہیں کرے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. آج کا سبق جہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق پھر شروع کریں گے 11ویں نمبر آیت مبارکہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.